حضرات، تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 7 چیزیں جاننا ضروری ہیں، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتا ہے تعریف علم، یعنی آپ جس علم کے بارے میں، آپ جس علم کو پڑھ رہے ہیں اس علم کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علم ہے کس بارے میں، اس علم سے پڑھنے سے ہم کو کیا مطلب ہے۔ دیکھیے تو منطق جو ہم فن منطق جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ہر ایک چیز کی ایک لغوی تعریف ہوتی ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہوتی ہے۔ تو منطق کی سب سے پہلے ہم آپ کو لغوی تعریف بتائیں گے اور اس کے بعد میں اصطلاحی تعریف بتائیں گے۔ تو منطق کی لغوی تعریف کیا ہے؟ منطق کی لغوی تعریف آپ سننے سے پہلے آپ یہ دیکھیے منطق میں کتنے الفاظ ہیں۔ منطق میں میم، نون، طا، قاف 4 الفاظ ہیں۔ اب یہ 4 الفاظ ہیں منطق میں، اب اس کا مادہ کیا نکلے گا؟ اس کا مادہ نکلے گا نطق ینطق، نطق ینطق، نطقاً و منطقاً، باب ضربا یضرب سے ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بولنا، نطق ینطق نطقاً و منطقاً، اس کا معنی ہے بولنا۔ اور اس کے شروع میں جو میم ہے، اس میم کے بارے میں الگ الگ منطقیوں کی رائے ہے۔ بعض منطقی حضرات نے یہ کہا اس کے شروع میں جو میم ہے وہ میم مصدری ہے، مصدری میمی ہے، اور بعض نے کہا مصدر میمی نہیں بلکہ اس میں ظرف کی ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اگر جنہوں نے مصدر میمی کہا تو ان کے نزدیک معنی دوسرا ہوگا، اور جنہوں نے اس میں ظرف کہا تو ان کا معنی دوسرا ہوگا، اور جنہوں نے اس میں ظرف کہا ہے تو ان کے نزدیک معنی ہوگا منطق کا بولنے کی جگہ، منطق بولنے کی جگہ، اور بولنے کی جگہ کیا ہے؟ زبان، تو انہوں نے زبان کو منطق کہہ دیا۔ لیکن جنہوں نے اس میں ظرف کے معنی میں نہیں لیا بلکہ جنہوں نے مصدر میمی اس کے شروع میں بتائی ہے کہ اس کے شروع میں مصدر میمی ہے، تو اب ان کے نزدیک کیا معنی ہوگا منطق کا؟ ان کے نزدیک ہے گویائی، لہجہ، خوش کلامی۔ تو اب ان کے نزدیک یہ معنی ہے خوش کلامی، اور ان کے پاس میں جنہوں نے مصدر میمی کہا ہے ان کے پاس میں دلیل بھی موجود ہے۔ کہا آپ کے پاس دلیل کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا دلیل یہ ہے، دیکھو کہ یہ منطق کے ذریعے انسان ظاہری حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے اور باطنی حسن بھی ہو جاتا ہے۔ منطق جو ہے نطق ظاہری اور نطق باطنی دونوں میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے؟ منطق کے ذریعے جو انسان منطق پہ ماہر ہوتا ہے وہ انسان اپنے مد مقابل کو ہرا سکتا ہے، مناظرے میں مناظر ہرا دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو انسان منطق جانتا ہے تو وہ انسان بہت جلد اس کا جو وسیع علم ہے وہ بہت ہی، جو اس کا علم ہے بہت ہی وسیع پیمانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو منطق کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہی ہے، منطق نطق ینطق سے ہے اور اس کا معنی ہے بولنا، اور اس کے شروع میں یا تو میم مصدر میمی ہے یا اس میں ظرف کی۔ اگر مصدر میمی لے لی جائے تو اس کا معنی ہو جائے گویائی، لہجہ، خوش کلامی، اور اگر ہم اس کا معنی لے لیں اس میں ظرف کے معنی میں تو ہوگا بولنے کی جگہ اور وہ ہے زبان۔ یہ ہوگا آپ کا اس میں آپ کا لغوی تعریف۔ اب آپ اصطلاحی تعریف دیکھ لیجئے۔ اصطلاحی تعریف آپ نے بہت سنی ہوگی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہوا آلتن قانونیتن، ہوا آلتن قانونیتن تعصم مراتها الذہن عن الخطاء فی الفکر۔ اس کا ترجمہ کیا ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ منطق وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو خطائے فی الفکر سے بچا دیتا ہے۔ اب دیکھیے حضرات، یہ ہو گئی منطق کی لغوی تعریف اور یہ ہو گئی اصطلاحی تعریف۔ اب ہر ایک علم کو جاننے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے دوسری چیز جاننا جو ضروری ہے وہ ہے موضوع، تاکہ ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہو سکے۔
آپ علم نحو پڑھ رہے ہیں یا علم منطق پڑھ رہے ہیں، علم کلام پڑھ رہے ہیں، کون سا علم پڑھ رہے ہیں، تو آپ موضوع کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں اس میں بحث کس چیز سے چلے گی۔ جس طریقے سے جو وکیل ہوتے ہیں، تو وکیل جب بحث کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ مجرم کون سا ہے، ملزم کون سا ہے، مدعی کون سا ہے، انہیں تبھی تو بحث کرتے ہیں وہ۔ اب انہیں یہی پتہ نہیں ہے اس میں مجرم کون سا ہے، ملزم کون سا ہے، مدعی کون سا ہے، تو وہ بیچارے کیا لڑیں گے کورٹ میں؟ کچھ نہ لڑیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہمیں بحث کرنا ہے علم نحو میں، علم منطق میں، تو وہ ہمیں بحث کرنا ہے دو چیزوں سے۔ اب اس میں بھی اختلاف رائے ہے، متقدمین کے نزدیک الگ چیز ہے اور متاخرین کے نزدیک الگ ہے۔ متقدمین نے کہا ہمیں منطق میں جس سے بحث کرنا ہے تو وہ ہے معقولات الثانیہ۔ کیا ہے؟ معقولات الثانیہ۔ مگر یہ ان کے نزدیک ہے، لیکن اب بہتر جو طریقہ ہے جس میں بحث کی جاتی ہے حقیقت میں وہ ہے متاخرین کے نزدیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک ہے وہ معلومات تصوری اور تصدیقی جو پہنچانے والے ہوں مجہول تصوری اور تصدیقی تک، یعنی وہ معلومات تصوری یا تصدیقی جس کے ذریعے سے ہمیں مجہول تصوری اور تصدیقی حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، العالم متغیر، یہ تصدیق ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٌ حَادِثٌ، العالم حادث، نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم حادث ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے۔ تو آپ وہ معلومات تصوری اور وہ معلومات تصدیقی جس کے ذریعے سے ہمیں مجہول تصوری اور تصدیقی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو جاننا پڑے گا، یہ آپ کو کیا ہے؟ جاننا پڑے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ غرض۔ تیسری چیز کیا ہے؟ غرض ہے۔ غرض آپ کو بھی معلوم ہوگی، آپ نے نیچی جماعت میں پڑھا ہوگا کہ منطق کی غرض کیا ہے؟ وہ غرض ہے صیانت الذہنی عن الخطائی فی الفکر۔ صیانت الذہنی عن الخطائی فی الفکر، یعنی منطق کے ذریعے سے آپ کو جو فائدہ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آپ کے ذہن میں جو غلط فکریں آتی ہیں، عالم قدیم ہے، عالم حادث ہے، یا فلانا ہے فلانا ہے، تو یہ آپ اس کے ذریعے سے جو صحیح رائے ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، یہ منطق کا فائدہ ہوگا۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے واضح علم، یعنی مدون علم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدون اول اس کا منطق کا کون ہے۔ آپ نے چھوٹی جماعت میں مرکات میں پڑھا ہوگا کہ منطق کا ارسطا تالیس ہے۔ ارسطو کیا ہے؟ ارسطو تالیس ہے۔ لیکن میں آپ کو اس سے بڑی بات اور بتاتا ہوں، منطق کا جو سب سے پہلا مدون اول ہے وہ ارسطو تالیس نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے حضرت ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے وذریعہ وحی اگر کسی کو علم منطق عطا کیا تو وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جو ہمارے انبیاء کرام و رسول اعظام 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے، تو ایک ایک نبی کے پاس میں کم و بیش 100 علم ہونا ضروری ہے، اور 100 زبانوں پہ مہارت، اور ہر نبی کے پاس میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ اس کی عقل کے آپ ادنا درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ انسان کتنا ہی بڑا سائنسداں کیوں نہ بن جائے تو کبھی بھی وہ کسی بھی نبی کی عقل کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا، اور کہاں رہے نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کے نزدیک عقل کے کون پہنچ سکتا ہے؟ تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایسا معجزہ تھا کہ آپ اندھوں کو، جو نابینا تھے ان کو عقیارہ کر دیتے تھے، اور جو تھے کوڑی تھے ان کو شفا دیتے تھے۔ آج آپ چلے جائیے کسی سائنسداں کے پاس، ایسا ہے کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو بہرحال سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں پروردگار عالم نے یہ علم منطق ڈالا۔
لیکن ہم کو جو ہے مدون اول نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قاعدے قانون نہیں بنائے تھے. پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے قاعدے قانون اس کو جو بنائے ہیں وہ مدون اول ارسطو طالیس ہے. میں آپ کو ارسطو طالیس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں.